بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، جیسے ذال لام زبر ذل لام زبر لا، ذل، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ اور اگر یہی حرف ز سے ہو، ز لام زبر ذل لام زبر لا، ذل، اس کا مطلب ہوگا وہ پھسلا۔ اور اگر یہی لفظ ضا سے ہو، ضا لام زبر ذل لام زبر لا، ضل، اس کا مطلب ہے وہ گیا۔ اور اگر ضاد سے ہو، ضاد زبر لام دل لام زبر لا، ضل، وہ گمراہ ہوا۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں، تو پھر تمام اسباق کو اچھی طرح سے سمجھیں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلیں ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب یہ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج اصل میں مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کیا ہوتا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں ٹوٹل جب ہم قاعدے سے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو عربی حروف تہجی 29 ہیں، ٹوٹل ملا کے 29 حروف تہجی ہیں، اور وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور جس جس جگہ سے وہ ادا ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں مخرج، یعنی کہ حرف کے ادا ہونے کی جگہ یہ ہے۔ یہ اب منہ، اس میں کون کون چیز شامل ہیں؟ ہمارا حلق، ہماری زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اور 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ اب میں ابھی قاعدے سے آغاز کروں گی، آپ کوشش کریں میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی، اور میں ایک ہی دن میں آپ کو سارے مخارج نہیں سکھاؤں گی کیونکہ سارے پھر گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایک ایک مخرج سکھاتی جاؤں۔ آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کی بنیاد پہ وہ مخارج سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم قاعدے سے آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو تختی نمبر 1 پڑھاؤں گی، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے پڑھنے کی۔ اس کے بعد ہم مخارج پہ آئیں گے، ایک ایک کر کے ہم سارے مخارج سیکھیں گے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو چلیں ہم قاعدے سے آغاز کرتے ہیں۔ چلیں، تو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام اس کا آغاز کرتے ہیں تو شیطان ڈورے ڈالنے لگ جاتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی سوچ ڈالتا ہے کہ ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ تو ہم نے شیطان کو سب سے پہلے اپنے پاس سے بھگانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تعوذ پڑھنی ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد کوئی بھی نیک کام کریں گے تو ہم نے بسم اللہ سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو چلیں اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال،
زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عين عين فا قاف كاف لام ميم نون واو ہا حمزہ یا آپ نے میرے ساتھ پڑھنے ہیں اور یہ قرآن پاک کے ٹوٹل حروف تہجی ملا کر 29 بنتے ہیں۔ اگر ہم یا کو 1 منٹ، ٹھیک ہے، یا تو ایک ہی ہوتی ہے عربک میں اور ایک ہی طرح سے اس کا وہ ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ باریک حروف ہیں، کچھ موٹے حروف ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کے لیے بس آپ یہ سیکھ لیں کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الف سے لے کے یا تک میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں اس کو، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے اپنے مخارج کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔